جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی میں ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اکبر کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر سطح ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختۂ عرض پہ ہم اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بدنصیب نہ ہو. اور اس پر بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور و فکر کرنے کے لیے چند لمحات نہیں نکالے کہ ہماری اس بدنصیبی کا سبب کیا ہے. خالق کائنات نے اس قرآن کو نازل کیا تو رحمت کائنات علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جو لوگ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگے، جو اس قرآن کو اپنا اونا بچھونا بنائیں گے، جو اس قرآن سے دلی تعلق پیدا کریں گے، میں ان کو وہ عزت اور اس عظمت سے نوازوں گا کہ کوئی بھی قرآن سے اعراض کرنے والا انسان اس مقام اور مرتبہ کو پا نہیں سکتا.
قرآن نے واقعی خود سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس مقام اور مرتبہ پہ لا کھڑا کیا کہ کوئی دوسری قوم عزت و افتخار کے لحاظ سے اس مقام پہ نہیں آئی. قرآن کے حامل، قرآن کے اٹھانے والے، قرآن کو دستور الحیات سمجھنے والے بدنصیب اپنی بدنصیبی کے سبب اتنے گرے کہ اس سے زیادہ کوئی قوم گر نہیں سکتی. جب اس سے تعلق پیدا کیا تو زمین کی گہرائیوں سے اس قوم کو اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا. اور جب اس قوم نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن سے پہلو تہی کی، رسول اللہ کے احکام کو پسے پش ڈالا، تو یہ اللہ کے عذاب اور عطاب کا شکار ہوئی اور بد نصیبی کے اس مقام پہ پہنچی جس مقام پہ آج ہم موجود ہیں. یعنی ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی وقار ہے، لیکن کوئی ملت بے وقار نظر آتی ہے، بدحال نظر آتی ہے، پریشان نظر آتی ہے، تو وہ قوم جس قوم نے انسانیت کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا تھا. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کہ جو انسانیت کو اٹھانے کا سبب تھا اس سے بے وفائی، پہلو تہی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور لوگ آہستہ آہستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر طرف، ہر مقام پہ اسلام کے اور مسلمانوں کے غلبہ کے پیغام پہنچتے رہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ، کچھ قبائل، کچھ خاندان ایسے تھے جنہیں ابھی یقین نہیں تھا. وہ منتظر تھے کہ تب محمد کو اللہ کا رسول مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکہ کو فتح کریں. اس لیے ان لوگوں کے سامنے تاریخ ہے اس کی کہ جس بھی قوم نے، جس بھی شخصیت نے طاقت، قوت، اسلحہ حاصل کرنے کے بعد مکہ کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کا نام و نمود مٹا دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق واقعی اللہ کے ساتھ ہے. کعبہ جس کا گھر ہے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین، اپنا پیغام، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت لے کے تمام لوگوں تک پہنچے. کہ ایک وقت آیا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا رخ کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کعبہ کی تخلیق سے لے کے رحمت کائنات کی تشریف آوری تک کوئی قوم، کوئی انسان اس شرط کو نہیں پا سکا کہ وہ کعبہ کو فتح کر لے. جو اپنی طاقت کے گھمنڈ پہ، اپنی قوت پہ ناز کرتے ہوئے اللہ نے اس کو کائنات کے انسانوں کے لیے جشن عبرت بنا دیا. رحمت
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ کی طرف بڑھے، کعبہ کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کہ کعبہ جس کا ہے اس کا میں ہوں، اور کعبہ تک پہنچنے کے لیے میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں لگ سکتا۔ اب کوئی نہ بنا رحمت کائنات محمد رسول اللہ بطور فاتح مکہ میں داخل ہوئے، اور رسول ثقلین کے داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا کہ اونٹنی کی گردن کو جا کے لگ رہا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ لیکن ان حالات میں مکہ کی وادی میں ایک شخص تھا جس نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ وہ تلوار لے کے اپنے کچھ ساتھی لے کے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ مقابلہ کسی نے کیا کرنا تھا؟ ان کے آباء و اجداد مسلمانوں کے پاؤں میں روتے ہوئے، ان کی نخوت، ان کا تحمل، ان کی بڑائی کی سوچ اللہ نے تمام کر دی، اور اس بات کا لوگوں کو بھی احساس ہے کہ ہماری وہ طاقت نہیں کہ جو محمد کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حیرانیت، فرعونیت، تکبر، نخوت ابھی ان کے دلوں میں۔ مقابلہ ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند لوگوں کی بات ہے، 2-4 بندے پچھاڑے، پھر وہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ بطور فاتح داخل ہوئے اور ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، لال کو جو علانیت، تکبر اور فخر کیا کرتے تھے، نخوت تھی جن کے دلوں میں، وہ سمجھتے تھے کہ محمد کے مقابلے میں اتنے اتنے جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند اور سردار، ان کو اللہ نے منتخب نہیں کیا، محمد کو کبھی سن رہے سب آئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اونٹنے پر تشریف فرما رہے ہیں، یہ لوگ سامنے بطور مجرم، رحمت کائنات علیہ السلام نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ چند افراد ہیں، یہ اگر کعبہ اللہ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں، پتہ کو پکڑے ہوئے ہوں، کعبہ کی عمارت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں، فقتلو، ان کا کوئی لحاظ نہیں، ان کو قتل کر دو۔ عبداللہ بن خطل ہے، عبداللہ بن سعد ہے، اقبال بن ابو جہل ہے، فرمایا یہ کعبہ اللہ میں نہیں، کعبہ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہو تب بھی ان کو قتل کر دو۔ اور لوگ سارے سامنے، ان کو بھی پتہ ہے، اللہ کے نبی بطور فاتح داخل ہوئے، لوگ بس اس لیے کہ محمد اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر درخواست کی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا محمد سے رحم کی اپیل کرو تو محمد رحم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، سناؤ بھائی میرے ساتھ تمہارا سلوک، میرے صحابہ سے تمہارا سلوک، وہ ظلم و جبر، وہ تشدد، آج سر جھکے ہوئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آباء و اجداد بھی عظیم انسان تھے،
اور انسانوں میں تو بھی سب سے عظیم انسان ہے. تو سے سوائے شفقت، محبت اور رحمت کے اور کچھ مطلوب نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا. اس شہر میں لوگ چوک در چوک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب لوگ چوک در چوک تیرے ہاتھ پہ رب کی توحید اور تیرے رسالت کی بیعت کرتے. ایک عورت کے پاس کھڑی حیا کا لباس پہنے ہوئے جوان، پتہ چلتا ہے کسی عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کوئی باوقار عورت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آج کہتی ہے اللہ کے نبی میں ایمان لانے کی اجازت ہوں. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی. لوگ بھی جا رہے ہیں، مرد عورتیں، لیکن یہ حیا کا مجسمہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہے. کافی وقت گزر گیا، ارشاد فرمایا کہ تم بھی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جھکا ہوا چہرہ ہے، سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی چادر ہے، لمبی چادر ہے، بڑی چادر ہے. مسلمان نہیں ہے، کافر تھی، لیکن کافر ہونے کے باوجود ان کو احساس تھا کہ آزاد عورت باوقار خاندان سے تعلق رکھنے والی جب کسی مرد کے ساتھ لے جاتی ہے تو اس کے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے. عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میں نے توحید و رسالت کی بیعت کر لی ہے، ایک درخواست ہے کہ شاہ اللہ کہو. کہنے لگی میرا نام ام حکیم ہے، حارث کی بیٹی، ابو جہل کی بھتیجی. اللہ کے نبی میں نے درخواست کرنی ہے کہ میرے خاوند کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں. اگر آپ امان دیں تو میں اس کو حضور کے ہاں پیش کروں. تلاش کرتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں. اللہ کے نبی نے چند لمحات غور کیا، ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرے خاوند کو امان ہے. فوراً گئی، تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر پوچھتی ہے. کسی نے بتایا کہ تیرا خاوند تو بھاگ گیا ہے، اس کو علم ہے کہ اگر محمد نے اس پہ قابو ڈال لیا، پکڑ لیا اس کو، پھر کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ محمد نے کہہ دیا ہے اقتلوہ. بھاگا، پتا چلا کہ ساحل سمندر پہ جب یہ ساحل سمندر پہنچتی ہے تو علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں اصحابہ میں کہ اس کی کشتی رواں ہو چکی، ادھر یہ پہنچتی ہے، ادھر وہ سمندر میں دور بادیں مخالف چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، موجیں اٹھتی ہیں، چیخو پکار ہوتا ہے. ملاحوں نے کہا چیخنے، چلانے اور رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکارو. یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے کہنے لگا اللہ کو پکارو. کون اللہ؟ کہا محمد کا رب. کہنے لگا ساری زندگی ہم محمد کے خلاف تلوار چلاتے رہے، اس کے خدا کے باغی رہے، اپنے خدا کو ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا سمجھتے رہے، ان کے لیے تلوار چلاتے رہے. اب ان سب کو چھوڑ کے
عزا کو پکارو. سردار تھا, لوگ خوف کر رہے تھے. آہستگی سے کہا سردار اس مقام پہ لات و عزا نہیں محمد کا رب کام آتا ہے. پریشان ہوا اس کو, پریشان ہوا. کہنے لگا اچھا اگر یہ سمندر میں محمد کا رب کام آتا ہے تو خشکی میں بھی وہی کام آتا ہے. آسمانوں کی طرف دیکھا, کہا اللہ آج تک تیرے پیغام کے خلاف, تیرے پیغمبر کے خلاف قتال کرتا رہا ہوں, لڑتا رہا ہوں. تیرے دین کی راہ میں ایک پہاڑ کی صورت میں رکاوٹ رہا. اگر تو نے مجھے زندہ رکھا اور میں ساحل پہ پہنچا, جا کے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. ادھر کشتی بھاور میں پھنسی ہوئی ہے, ادھر ام حکیم ساحل پہ پہنچتی. پتا چلا کہ میرا خاوند کشتی پہ بیٹھ کے لگے, اپنے دوپٹے کو ہلایا جس کا مقصد تھا کہ ادھر آ جاؤ. ادھر طوفان بھی ہے, ادھر ام حکیم دوپٹہ ہلا رہی ہے. اس کو علم ہو رہا ہے کہ میری بیوی دوپٹہ ہلا رہی ہے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے, یا خطرے کی بات ہے یا خطر نکلنے کی بات ہے. کشتی واپس کرو. واپس آئے, ام حکیم کہتی ہے کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو, در بدر پھر رہے ہو, بھاگ رہے ہو, چھپ رہے ہو. میں اس پہ راہ پہ کہ تم محمد کے سب سے بڑے باغی تھے, کسی نے مقابلہ نہ کیا. مکہ کی زمین پہ, مکہ کے شہر میں جس نے آنے والے لشکر کا مقابلہ کیا وہ تم تھے. اور اس کا احساس محمد کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کائنات نے محمد جیسا دوسرا انسان دیکھا ہی نہیں. بڑا رحیم و کریم, بڑا محبت کرنے والا, بڑا شفقت کرنے والا. آ جاؤ, میں نے تیرے لیے محمد سے امان لے لی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلو. اتنا اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا. کس کو؟ جس کے متعلق کہا تھا کہ اگر یہ شخص کعبہ کے خلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو, اس کا لحاظ نہیں کرنا, اس کی گردن کو تڑپ کر دینا. فقتلوہ, اس کو کاٹ دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا. مورخ کہتے ہیں اللہ کے نبی اٹھے اور اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ رضائے اقدس و مقدس محمد رسول اللہ کے پاؤں میں جان پڑتی. چادر اتنی تیزی سے اٹھے. مرحبا مرحبا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں. سامنے آیا, سر جھکا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ یہ سب کیا. اللہ کے نبی کے استقبال کا انداز سب ہے. ششتر لوگ پہچانتے ہیں یہ آنے والا کون ہے. نبی کا بہت بڑا دشمن, سب سے بڑھ کے خون محمد کی خواہش رکھنے والا, دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا, جس کے متعلق کائنات کے آقا نے کہا کہ اقتلوہ ہو, اس کا لحاظ نہیں کرنا, اس کو قتل کر دینا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے بڑھتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. وہ بھی دیکھتا ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے
آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے, میں نے تجھے امان دے دی ہے. آنکھیں تھوڑی سی اٹھائی, شرمندہ آنکھیں, جھکی جھکی آنکھیں, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیکھا. اس کے دل نے آج اس کو کہا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. تیری ساری بیماری کے باوجود, براعت کے باوجود, اللہ کے نبی میں تان اور تنقید کے باوجود, ان کے خلاف تلوار چلانے کے باوجود, کعبۃ اللہ میں آنے کے وقت اگر کس نے مقابلہ کیا تو تم ہو. اللہ کے دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ, تخت عرش پہ محمد کا سب سے بڑا دشمن, جو ایک لمحہ کے لیے محمد کے وجود کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہوئی آنکھیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں آنے والا بھونچال دیکھتا ہے, طوفان دیکھتا ہے, جرأت نہیں کرتا کہ آنکھیں اٹھا کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا کوئی نہیں. لیکن دل کہتا ہے, سوچ یہی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بولو, کوئی ایسا کلمہ بتلائے جس کلمہ کے پڑھنے سے پتا چلے کہ میں نے اپنے سر پہ محمد کی غلامی کا تاج رکھ دیا ہے. بتائیے کون ہے؟ آپ کو پتا ہے, اتنا بڑا دشمن جس کے مطلب اللہ کے نبی نے کہا اگر کعبہ کے خلاف سے بھی لپٹا ہو فقط ہو. یہ زمین پہ بسنے والے محمد رسول اللہ کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے. جب بدر میں قتل ہوا ابو جہل تو اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الذی اقصاک اللہ یا عدو اللہ. اس ذات کا شکر ہے, اس کی حمد و ثنا ہے, اے اللہ کی دشمن جس نے تجھے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے. ماتا فرعون ہذہ امہ, ارشاد فرمایا اس امت کا فرعون آج اس کی لاش تمہارے لیے عبرت بن پڑی. ابو جہل کا بیٹا جس کے دل میں بغض محمد رسول اللہ کا, دشمنی اسلام کی, قرآن کی, توحید کی اتنی تھی کہ کوئی دوسرا اپنے سینے میں اتنی دشمنی اور اتنا بغض نہیں رکھتا تھا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دریا میں طوفان دیکھا, اس کو احساس ہوا کہ کائنات میں واقعی محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں. ماں بولو یا رسول اللہ, کیا کہوں؟ فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسول. کہتا ہے انا اشہد بہذا, میں اس کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کرتے ہوں گے, تیرا کردار دیکھ کے, تیرے لیل و نہار دیکھ کے, تیرا اخلاق دیکھ کے, میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے. اللہ کی طاقت کو بھی دیکھ لیا اور محمد کے اخلاق کو دیکھ لیا. آج تک کسی بھی سنتا نہیں, مانتا نہیں تھا, کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا. زمین پہ اس کا باپ سب سے بڑا دشمن تھا. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ارشاد فرمایا محمد کا سب سے بڑا دشمن ابی جہل ہے, اور یہ ابی جہل کا بیٹا ہے. ساتھ اٹھایا, کہتے میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. روایت ہے تاریخ کی کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. اس دشمن
دشمن کے کلمہ پڑھ لینے پہ، جس کے متعلق اعلان تھا کہ کعبہ کے غلاف سے بھی چپٹا ہو اس کی قتل کر، اب آنکھیں اٹھاتی، سر اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک جتنا میں نے اسلام کو روکنے کے لیے، اس کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، آپ کا راستہ روکنے کے لیے جتنا میں نے مال و زر خرچ کیا ہے، انفقت ضعفها فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی آج جو میں نے کچھ دیکھا ہے، میرا دل کہتا ہے میں نے مال و دولت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جتنا مال و زر آپ کے دین کی رکاوٹ، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، پہاڑ کھڑا کرنے کے لیے میں نے خرچ کیا، اس سے زیادہ فی سبیل اللہ خرچ کروں گا۔ قاتلت ضعفہ فی سبیل اللہ، میں نے قتال کیا ہے، لڑائی کی ہے، اسلام کی راہ میں پہاڑ بن کے کھڑا ہوا ہوں، آپ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی آج کے بعد اس شہدوں کا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ لاتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کے خطاب قتال کیا ہے سبیل اللہ، اس سے زیادہ قتال ہو۔ اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منٹ کی بیٹھک میں، چند منٹ مجلس میں بیٹھا ہے، وہ دکھایا جو اس کو ساری زندگی نظر نہیں آیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کیا، کس نے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، باپ، جس کو محمد رسول اللہ نے کہا، اور یہ جس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ یہ کعبہ کے غلاف سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ رحمت میں بیٹھا ہوا اور کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں میرے آقا، وہ کر کے دکھاؤں گا جو آج تک دکھا نہیں سکا، اور پھر جو اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا۔ سبب کیا تھا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور یہ ابھی جان کا بیٹا تھا، مکہ میں پہلا شخص جس نے فتح مکہ کی بلا اس وقت پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہے یہ لوگ میں نے تیرے دامن سے وابستہ کیے، اور یہ وہ شخص بھی وابستہ کیا ہے جو فتح مکہ تک محمد رسول اللہ کے خلاف جنگ کرتا رہا ہے، لڑائی کرتا رہا تھا، جس کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہم اور رقیب دونوں یکجا ہم نہ ہوں گے، ہم ہوگے وہ نہ ہوگے، وہ ہوگے ہم نہ ہوگے۔ اگر میں زندہ ہوں تو محمد زندہ نہیں رہے گا، اگر وہ ہے تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس شوق کا اور اس بات کا اعلان کرنے والا انسان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ قاتل تو اللہ کے نبی لڑوں گا ضعفہ فی سبیل اللہ، اس سے زیادہ جو زمانہ کفر میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا۔ تھوڑے سے بعد نبی رحمت محمد رسول اللہ فوت ہوئے، اس پہ پہاڑ ٹوٹ گیا، ابھی تو دامن سے وابستہ ہوا تھا، ابھی تو کچھ نہیں پایا، لیکن اس نے سب کچھ پا لیا تھا۔ اللہ کے نبی کی چند دن کی مجلس
اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دل کی محفل نے اس کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ کم کم لوگوں میں ایسے ایمانی انقلاب پیدا ہوتے. ثقلین کے تاج پاس بہت ہوئے, چاروں طرف یہ خبر پہنچی, لوگوں نے ارتداد اختیار کرنا شروع کیا. ادھر سے بھی پیغام آ رہا ہے, لوگ مرتد ہو گئے, ادھر سے بھی پیغام آ رہا ہے, ادھر سے بھی پیغام آ رہا ہے. یہ یمن میں تھا, باغم بھاگ آیا, خلیفہ رسول کے سامنے خلافت کی بیعت کی. عرض کی کہ خلیفہ رسول, اس دین کی تباہی کے لیے میں نے جو کردار ادا کیا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کی آبادی کے لیے اس سے بڑھ کے کردار ادا کروں. حاضر ہوں. صدیق اکبر ایک لمحہ کے لیے بھی مرتدین کے خلاف اپنے دل میں کوئی نرمی نہیں رکھتے تھے. صحابہ نے کہا, یہاں تک کہ فاروق اعظم نے کہا, ارشاد فرمایا نہیں, میں رب کے دین کے لیے, اپنے آقا کی تحریک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا. ارتکاب کرنے والے کے لیے, لمحہ کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونے دوں گا. اور خلیفہ رسول سے آگے بات کرنے والا وہ شخص تھا جسے ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب کیا تھا, جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا, اس کے باپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا, اس کے خاندان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام, اسلام کی تحریک کو ختم کر دیا جائے. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا, اللہ کے نبی کو بھی علم تھا. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کیے ہوئے. ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انداز دیکھا, ساری زندگی یہ خاص رکھنے والا. غور طلب بات یہ ہے, اللہ اور نبی کے صحابہ میں انقلاب کیسے پیدا کرتا ہے. ساری زندگی یہی چاہا کہ اس دین کو تباہ کر دیا جائے. اب اس دین کی تباہی کا وقت آیا ہے تو یہی شخص کہتا ہے کہ خلیفہ رسول, محمد کے دین کو قائم رکھنے کے لیے میری خدمات حاضر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے امان بھیجا, یمن بھیجا, نجد بھیجا, اور اس شخص نے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے, اس کو مضبوط بنانے کے لیے, ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے ایسی لڑائی کی کہ اس کے ساتھ پہلے مومن لڑتے ہوئے اپنی لڑائی کی طرف نہیں, ابی جہل کے بیٹے اکرمہ کی لڑائی کی طرف دیتے. ایسی تلوار چلائی, ایسا دفاع کیا, ایسا کافر پہ چھپٹا, ایسا مرتدین پہ چھپٹا کہ میدان میں ان کی لاشوں کے لاشیں بچھا دی. کون؟ جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ محمد کی تحریک کو ختم کر دیا جائے, جس کے باپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا, جس کے خاندان کی زندگی کا مقصد یہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ فاروق اعظم نے ایک دن کہا, مجھے نہیں نظر آتا مخزومیوں میں سے کسی کے گلے میں شہادت کا تاج پڑے گا. بیشید خاندان, اکرمہ کا خاندان, ابو جہل کا خاندان محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند دن سانوے قلم طے کرنے والا. قرآن سامنے آ جاتا ہے جب اکرمہ کا کردار آدمی دیکھتا ہے. مکہ والوں نے کہا محمد ابتر ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ مرجھا گیا. قرآن آیا, جبریل آیا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
تجھ کو ابتر کہنے والے خود ابتر ہیں. جب آیا نا تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جال کا بیٹا ہی دربار فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ. جب ادھر میں آئے تو اس کے باپ کو برا نہ کہنا. مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا مبغوض، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مبغوض، رحمت کائنات کے نزدیک سب سے بڑا مبغوض ابو جہل. اللہ کے نبی نے کہا اکرمہ کے صاحب نے ابو جہل کو برا نہ کہنا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ ہے نا، یہ جو سوچ دی ہے، یہ جو فکر دی ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے. اور جن لوگوں کو دی ہے ان میں جو انقلاب آیا کائنات میں کسی قوم میں وہ انقلاب آئے نہیں. کچھ صحابہ نے سنا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے، لیکن کچھ کو تو بولتا نہیں تھا بھی جان، جن کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، ریت پہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارا تھا، جن کو کوئلوں پہ لٹا لٹا کے مارا تھا، جن کے سینوں پہ تڑپتے ہوئے ریت میں پتھر رکھ کے مارا تھا، ان کو یہ بولتا تھا. جنہوں نے نہیں سنا ہے یبن عدو اللہ، اللہ کے دشمن کا بیٹا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا سنو، خیرکم فی الجاہلیہ خیرکم فی الاسلام. تم اکرمہ کو دکھ نہ دو، اس کے مردہ باپ کو برا کہتے ہو، اس کا دل دکھتا ہے. میں محمد کہتا ہوں جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں. اسلام لانے کے بعد اب اکرمہ کی زمین پہ کیوڑیاں پڑے بل پڑے تمہارے کردار سے، تو محمد یہ دوبارہ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیوانے نہ بنے. اتنا جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ ساتھی حیران اور پریشان ہیں. مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے انتہا کر دی. لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اب اس پہ تباہی کے بادل آئے ہیں. اگر کوئی سینہ ٹھونک کے سامنے نظر آیا ہے تو یہ ابی جہل کا بیٹا ہی کروا. حیران ہے. اور پھر جب مرتدین کا سفارا کر دیا، مدینہ آیا، صدیق اکبر نے دیکھا، سیدھے سے لگایا، تعریف کی کہ کرما تو کہتا تھا میں اپنا داغ دھونا چاہتا ہوں، تیرا تو داغ دھل گیا ہے. کہ نہیں خلیفہ رسول، ابھی یہ دل خوش نہیں ہوا، ابھی یہ دل خوش نہیں ہوا جو جب تک وہ نہیں ہوا. شام کا جہاد شروع ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دور سے صحابہ کو اکٹھا کیا. تو چاہا کہ مکہ کے لوگوں کو بھی. فاروق اعظم کہتے نہیں امیر المومنین خلیفہ رسول، ان کو کیوں؟ جو پہلے ہی مان لے رہے وہی، ان کا کوئی حق نہیں. سہیل بن عمر کو اس بات کا پتہ چلا، ابی جہل کے بھائی حارث کو پتہ چلا، ابی جہل کے بیٹے کو پتہ چلا. صدیق اکبر کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو دھارے، کہنے لگے خلیفہ رسول جن کو محمد نے معاف کیا ہے آپ معاف کرنے کو تیار نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. اور صحابہ پر کس طرح گئے ہیں، اتنے بڑے باغی کو اس انداز سے معاف کیا، اس کا دل پکڑ کے کہتا ہے تختہ ہے اس پہ محمد جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں. یہ تو انقلاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے صحابہ میں پیدا کیا ہے. یہ بھی جان کا بیٹا ہے. آنکھوں میں آنسو دکھائی ہو. فاروق اعظم کی طرف نگاہ اٹھی، کہنے لگا عمر کبھی ہم
اسلام تھے تم کہہ سکتے تھے، لیکن آج تمہیں کہنے کا حق نہیں۔ جتنے تم کافر کے دشمن ہو ہم تم سے بڑھ کے دشمن ہیں، جتنا تم اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہو تم سے بڑھ کے اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں وہ فرق نہیں ہونا چاہیے جو فرق ہے۔ اس انداز سے تقریر کی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر بھی کام کے، فاروق کا دل بھی پریشان ہو گیا۔ صدیق اکبر نے سانس لگایا، دعا دی، فاروق نے کہا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگوں کا حق زیادہ ہے، تم سے مشورہ کیا ہے۔ کہا میں نے اپنے آقا سے ایک بات کہی تھی، میں نے وہ ثابت کرنی ہے کہ میرے آقا جتنا میں نے خرچ کیا ہے نا کفر میں اسلام کے خلاف، اس سے بڑھ کے خرچ کرنا اسلام کے لیے، جتنا میں نے قتال کیا ہے اسلام کے خلاف اس سے بڑھ کے اسلام کے حق میں کرنا، یہی ہوگا۔ صدیق اکبر شام کے لیے لشکر تیار کرے، ایک لشکر کا سپہ سالار ابی جہل کے بیٹے کو بھی بنایا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لڑیں بھی بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا نام بھی آج تک زندہ ہے۔ جب اکرمہ کی بات کرتے کہتا ہے ابی جہل کا پتر، اس نصیب ہے نا، اور محمد کا دشمن بھی زندہ ہے، اس سے بڑھ کے محمد اکرم کی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا جاؤ تم بھی۔ شام میں گئے، قتال ہوتا رہا، مختلف علاقوں کی فتوحات ہوئی، فہد کے مقام پہ ایک بہت بڑی لڑائی۔ رومی پریشان ہے کہ یہ بدو عراقی دیہاتی جس طرح جاتے ہیں الٹاتے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری 80,000 کے قریب فوج کو اکٹھا کیا اور فہد کے مقام پہ مسلمانوں کے سامنے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، مقابلہ ہوا، تلوار چلی، جن کے دل میں رب تھا انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے والے، عیسیٰ کی پرستش کرنے والے، مریم کی پرستش کرنے والے انسانوں کے ٹکڑے اڑا دیے، اور یہ دشمنوں میں گھستا جاتا تھا، تلواروں نیزوں تیروں سے چھلی ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا اکرمہ اپنی جان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، اور بچاؤ، جذبات سے کام نہ لو، عقل سے کام لو۔ سر اٹھا کے کہا ایک وقت تھا جو میں لات منات اور عزا کے لیے قربانی دینے کی طرف رکھتا تھا، اب میں محمد کے لیے قربانی کی طرف نہیں رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، زندہ رہوں گا اللہ کے لیے اور مروں گا تو اللہ اور محمد کے دین کے لیے۔ فہل کے میدان میں لاشوں کی لاشیں بچھانی، پیغام ملا کے روم کے شاہ نے انتقام لینے کے لیے بہت بڑی فوج اکٹھی کر دی۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان وہاں ہیں وہ تو 2-4 ہے، تو پھر کیا ہوا؟ مسلمان ہے، کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بڑی فوج اکٹھی کی یرموک کے میدان میں۔ مورخ متفق نہیں کہ کتنے کافر تھے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں 3 سے لے کر 5 لاکھ کافر، 3 سے لے کر 5 لاکھ کافر یرموک کے میدان میں اکٹھا ہوا تھا اسلامی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، ان کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے۔ تو مقابلے میں مسلمان سپہ سالار اعظم نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب چھوڑ چھڑاؤ اپنے مقام کو، ادھر آؤ۔ سارے اکٹھے ہوئے، یرموک کے مقام پہ 3 سے 5 لاکھ عیسائی فوجی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ یہ ہے کردار محمد رسول اللہ، اور یہ ہے زندگی صحابہ کی، جس زندگی پہ اللہ نے نظر ڈالی تو کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے ساتھ ایمان لاؤ۔
مزہ نہیں آتا اس ایمان کا؟ یہاں بھی کوئی ایمان ہے اس کا؟ 40,000 مسلمان اب کیا بنے؟ ٹکرائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کی طاقت سے، اسلحہ سے فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا ہے ایمان سے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ واضح کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ مرنا مسلمان کی آرزو ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت مسلمان سے ڈرے۔ اسلام کہتے ہیں موت محافظ ہے، جب تک آئے نا مار نہیں سکتا، محافظ کوئی بات نہیں۔ اگر 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے تو کیا فرق ہے؟ ان سے ٹکرانے کی ضرورت ہے، طاقت ہم نہیں اللہ ہے، اور اللہ کبھی تلوار نہیں چھوڑے گا۔ لڑتے ہیں تو لڑنا چاہتا، 3-4 لاکھ کے مقابلے میں 40,000، اور وہ تو گھوڑے دوڑائے تو یہ مسئلے جاتے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کے سامنے نہیں ہے، فرشتوں سے زیادہ تقدس رکھنے والے محمد کے صحابہ سامنے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی، ایک حقیقت ہوتی ہے، دباؤ پڑا، انتہائی دباؤ، صحابہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سپہ سالار اعظم کے خیمہ کے قریب پہنچ گئے۔ ایک شخص کی آواز آئی، اور ساتھیوں، ساری زندگی کائنات کے سب سے بڑے بہادر سے میں لڑتا رہا ہوں، افر منکم اليوم، آج محمد کے لیے لڑتے ہوئے بھاگا ہوا میدان سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر پکارا، کون ہے جو میرے ہاتھ میں موت کی بات کرتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے میرے ہاتھ میں کون بات کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ابی جہل کا بیٹا، جو اسلام کا بڑا دشمن تھا، یہ بھی بڑا دشمن تھا، آج اسلام کے لیے لڑتا ہوا کہتا ہے کون میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرتا ہے؟ محمد کے دین کی لاج رکھ لو، یہ لاج رکھ رہا ہے ابی جہل کا بیٹا، تو کہتا تھا میں نے اسلام کو رہنے دینا، آج کہتا ہے دین محمد کی لاج رکھنی ہے، مت جاؤ، کٹ جاؤ، پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اس کا ہاتھ کھڑا ہے، ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت ہوتی ہے ابی جہل کے بھائی حارث کی، ابی جہل کے بیٹے کے ہاتھ پہ دوسری بیعت ہوتی ہے، اس کے بیٹے کی تیسری بیعت ہوتی ہے، اس کے دوسرے بیٹے کی۔ خیمہ خالد کے سامنے لڑائی ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، اتنی تلوار چلائی کہ جس طرف نکالنا نکلتے ہیں کافروں کے تل بھاگتے ہیں۔ اتنا قتال کیا، اتنا قتال کیا، الفاظ ہیں تاریخ کے، قاتل قتال ثم قتل، قاتل قتال شدیدا ثم قتل، بہت زبردست لڑا، یہاں تک کہ گر گیا۔ عیسائی پسپاؤ گے ایک اللہ کے شیر کی جرت کی بنا پہ، اور یہ اسلام کا پرچم بلند کرنے والا ابی جہل کا بیٹا ہے، جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا محمد رسول اللہ کی امداد کے لیے، طاقت کے لیے، توانائی کے لیے۔ میدان یرموک میں طوفان پیدا کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا شیر کو، بدر کو، عیسائیت کو، مشرک کو۔ جب عیسائیت کے قدم اکھڑ گئے، خالد بن ولید نے کہا دیکھو کون کون شہید ہوا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یہ اکرمہ کا بیٹا ہے، لاؤ میرے پاس۔ خالد بھی مخزومی ہے، اپنی ران پہ اس کا سر رکھا، لوگ ملتے ہیں، پھر آئے، یہ دوسرا بھی اکرمہ کا بیٹا شہید ہو گیا، دوسری ران
لاشوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، لاشوں کے نیچے اکرما کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھایا، اپنی پنڈلی پہ رکھا اور کہا عمر تم کہا کرتے تھے کہ محمد کے دین کے لیے مخزومیوں کی قسمت میں شہادت نہیں، آج دیکھو بیٹا بھی شہید ہے اور باپ بھی شہید ہے۔ یہ ایمان کسی میں ہے؟ یہاں ڈھونڈنا چاہے آپ تو کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بیٹا موت کی بیعت کرو، یا تو بیٹے کو پیچھے رکھتے ہیں، اس نے بیٹے کو آگے کیا، تم بھی کرو، وہ بھی کرتا ہے، تم بھی کرو، وہ بھی کرتا ہے، اور اکرما کے دونوں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اکرما کا نام اس کے بعد چلنے کے لیے اولاد تھی۔ یہ تھا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ کسی میں جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جب وہ دامن مصطفیٰ سے متعلق ہوا، اللہ نے ایسا ایمان پیدا کر دیا کہ اس ایمان پہ کائنات کا ہر ایمان فخر کرتا ہے۔ کائنات کا آقا محمد رسول اللہ جانتے نہیں کھڑے، ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے نبی آپ کا فلاں محبوب شہید ہو گیا ہے۔ اچھا کس نے دیا ہے؟ ابو جہل کے بیٹے ہی کروا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے غنودگی تاری ہوئی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مسکرائے۔ آج کی آقا مسکرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ کا ساتھی شہید ہو گیا، محبوب آپ کا، مقبول آپ کا، صحابی آپ کا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ مقتول اور قاتل بے دوسرے کا بازو تھا، میں جنت کو جا رہے ہیں۔ ابھی جال کا بیٹا جنتی تھا، یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے پہلے بتا دیا اور وہ لڑتا تھا محمد رسول اللہ۔ ایک دن سوئے ہوئے ام سلمہ کے گھر، ہماری ماں کے گھر، اٹھے مسکراتے ہوئے۔ آپ کی مسکراہٹ کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے میرے آقا۔ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آقا کیا؟ کہا کہ میں سیر کر رہا تھا جنت کی خواب میں، تو میں نے ایک درخت دیکھا، کھجور کا بڑا خوبصورت درخت، اتنا خوبصورت درختوں میں کہ مجھے پوچھنا پڑا یہ کس کا درخت ہے؟ کسی نے کہا یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ میں پریشان ہو گیا، جنت میں ابو جہل کا درخت؟ جب اکرمہ نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، توحید و رسالت کی، اللہ کے نبی کھڑا ہے، کہا ام سلمہ ابی جہل کا یہی درخت تھا جو جنت میں لگا ہوا تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ اللہ کے نبی نے اکٹھے نہیں کیے، خود نہیں آئے، بلکہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جن کو اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے منتخب کیا، اس تختہ عرش پہ اس جیسا انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ساتھ جنت میں مجلس کی آسانی مہیا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔